بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عرب کے ایک دیہات قبیلہ بنو سعد میں گزرا، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے لے کر اپنے گھر قبیلہ بنو سعد میں آ گئیں۔ یہ ان دنوں عرب کا رواج تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے دودھ پلانے والی عورتوں کے گھر بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ بچہ گاؤں دیہات میں رہ کر بچپن ہی سے مضبوط بن جائے۔ پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا تو اسے اس کی ماں کو واپس کر دیا جاتا، اور اس کے بدلے میں بچے کے ماں باپ دودھ پلانے والیوں کو کچھ پیسے اور تحفے دیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی نورانی قسمت کہ ان کی گود میں دو جہاں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ وہ ہر روز شام کو اپنے دودھ پیتے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر محلے کی گلیوں میں گھوما کرتی تھیں، اور سب سے کہا کرتی تھیں کہ دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ ایک دن محلے کی کچھ لڑکیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لیے میدان میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک بولی، میرے بھائی کی آنکھیں تو دیکھو، تمہارے بھائی سے اچھی ہیں۔ دوسری بولی، میرے بھائی کے بال تو دیکھو، وہ تمہارے بھائی سے اچھے ہیں۔ تیسری بولی، میرے بھائی کا جسم تو دیکھو، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے ان لڑکیوں کے پاس پہنچ گئیں اور کہنے لگیں کہ کیا تم لوگ میرے بھائی سے اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرو گی؟ یہ سن کر سب لڑکیاں خاموش ہو گئیں۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی بولی کہ اے شیمہ، تمہارے بھائی کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ نے تو اسے بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت سی بکریاں تھیں۔ ہر روز صبح حضرت شیمہ ان بکریوں کو چرانے جنگل جایا کرتی تھیں اور شام کو واپس آتی۔ ایک دن حضرت شیمہ بکریاں چرانے نہیں گئیں۔ ان کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ نے شیمہ سے پوچھا کہ اے شیمہ، آج بکریاں چرانے کیوں نہیں گئی؟ حضرت شیمہ نے کہا، اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، میں بکریوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کے تھک جاتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹی اگر تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گی تو پھر کون جائے گا؟ اپنے باپ کو دیکھو، وہ تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور میری حالت دیکھو، میں تو کمزوری کی وجہ سے زیادہ چل نہیں پاتی ہوں، اس لیے بکریاں چرانے تو تمہیں ہی جانا پڑے گا۔ حضرت شیمہ نے کہا، اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی تو اپنے بھائی محمد کو لے کر جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، شیمہ تم پاگل ہو گئی ہو، تم وہاں بکریوں کو سنبھالو گی یا محمد کو؟ لیکن حضرت شیمہ نے کہا کہ امی جان، اگر آپ میرے چھوٹے بھائی محمد کو بھیجو گی تو میں جاؤں گی، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو بڑا تعجب ہوا اور اپنی بیٹی شیمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، شیمہ صحیح بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ تو شیمہ نے فرمایا کہ امی جان، ایک دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی، تو اس دن میں نے 3 چیزیں بہت عجیب دیکھیں۔ تو حضرت حلیمہ نے پوچھا، تجھے کیا عجیب نظر آیا تھا؟ شیمہ نے جواب دیا کہ امی جان، جس دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی اس دن بہت تیز دھوپ تھی، لیکن میں جیسے ہی گھر سے بکریوں کو لے کر باہر نکلی تو میرے اوپر ایک بادل نے سایہ کر لیا، اور جب تک میں اپنے بھائی محمد کو لیے رہی ایک بادل کا سایہ برابر میرے اوپر رہا، اور مجھے اس دن ذرا بھی دھوپ نہیں لگی۔ دوسری چیز میں نے جو عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں بکریوں کو لے کر جنگل میں پہنچی تو میں ایک پیڑ کے سائے میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بکریاں بہت جلدی گھاس چر رہی ہیں، اور پھر ساری بکریاں آ کر مجھے گھیر کر بیٹھ گئیں۔ وہ بکریاں میرے بھائی محمد کا چہرہ دیکھنے لگیں، میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ تو امی جان، اس دن مجھے بکریوں کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑا۔ تیسری چیز جو میں نے سب سے عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں اس پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی تو ادھر سے کچھ عیسائی لوگ گزرے۔ انہوں نے میرے بھائی کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ اس بچے کی آنکھوں میں یہ لال دھاریاں ہمیشہ رہتی ہیں یا صرف آج ہیں؟ میں نے کہا، میرے بھائی کی یہ دھاریاں ہمیشہ رہتی ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور انہوں نے میرے ہاتھوں سے میرے بھائی محمد کو اپنی گود میں لے لیا اور اسے پیار کرنے لگے، اور مجھ سے کہنے لگے کہ اے لڑکی، یہ لڑکا ہمیں دے دو۔
یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، ہم اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا، ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی۔ تو امی جان جب ان لوگوں نے میرے بھائی کی تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت سیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں اور انہیں ہر وقت گود میں لیے محلے کی گلیوں میں گھوما کرتی تھیں اور اپنے بھائی محمد کے لیے شاعری پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتی تھیں کہ اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا۔ یا اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو۔ اے اللہ میرے بھائی سے جو لوگ نفرت کریں آپ انہیں ہلاک و برباد کر دینا۔ دن گزر گئے، حضرت سیما بھی بڑی ہو گئیں اور اللہ کے رسول بھی بڑے ہو گئے اور اپنے گھر مکہ آ گئے۔ اسی طرح اس بات کو سالوں سال گزر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبی بنا دیا گیا۔ پھر مکہ کی زندگی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ میں رہتے ہوئے کافروں سے بہت سی جنگیں ہوئیں۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور خیبر کے یہودی قیدی بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت اپنے خیمے میں کچھ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی ایک صحابی خیمے کے اندر آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، باہر ایک عورت کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے رسول کی بہن ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ میں تو اپنے باپ کا اکلوتا لڑکا، نہ میرا کوئی بھائی نہ بہن، یہ میری کیسی بہن ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ اس عورت کو اندر بھیج دو۔ جب وہ عورت اندر آئی تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن سیما تھی۔ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان نہیں پائے، کیونکہ بچپن سے اب تک پورے 58 سال گزر چکے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیما سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پھر حضرت سیما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد دلایا کہ اللہ کے رسول بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہی آپ کو سارا دن گودی اٹھائے محلے میں گھوما کرتی تھی اور اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی میرے بھائی کو دیکھو، کیا اس سے زیادہ خوبصورت آج تک تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ حضرت سیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کی بہت سی باتیں بتاتی جا رہی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں حضرت سیما نے اپنے کندھے پر سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ نے بچپن میں میرے کندھے میں ایک بار بہت تیز کاٹا تھا، اس کا نشان آج تک میرے کندھے پر پڑا ہوا ہے۔ وہ نشان دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد آ گیا اور پھر اٹھ کر اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے لیے چادر بچھا دی۔ حضرت سیما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان و شوکت دیکھی کہ صحابہ کرام کا اتنا بڑا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے چلتا ہے، تو حضرت سیما کو بچپن کی وہ دعائیں یاد آنے لگیں جو وہ اللہ سے اپنے بھائی محمد کے لیے کیا کرتی تھیں۔ وہ حضور سے کہنے لگیں اے میرے بھائی، میں بچپن میں آپ کو گود لے کر گلیوں میں گھوما کرتی تھی اور ایک شاعری پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا۔ یا اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو۔ اے اللہ میرے بھائی سے جو لوگ نفرت کریں آپ انہیں ہلاک اور برباد کر دینا۔ یہ کہہ کر حضرت سیما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول، آج میں نے اپنی دعا کو قبول ہوتے دیکھ لیا۔ حضور نے انہیں دلاسا دلایا اور پھر فرمایا میری پیاری بہن، اگر آپ میرے پاس رہنا چاہو تو میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم جا سکتی ہو۔ حضرت سیما نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اکیلی اپنے علاقے میں واپس گئی تو لوگ مجھے طعنے دیں گے کہ خود تو آزاد ہو کر چلی آئی اور گاؤں محلے والوں کو قید میں ہی رہنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیما جاؤ، میں نے تمہیں اور تمہارے پورے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا پیارا سلوک کر کے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو بہنوں کی ایسی عزت کی جاتی ہے۔ دوستو، اس کے آگے کا قصہ اگلے ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔